السلام علیکم۔ کلاس 7 آپ کا پیج نمبر 27 پہ دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے ہم فتح مکہ پڑھ رہے ہیں۔ تو فتح مکہ کا پس منظر یہ کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ میں 1 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ جو بھی قبیلہ جس کو چاہے اپنا فریق بنا لے، یعنی کہ اپنا ساتھی بنائے، جس کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے ملا لیں۔ تو اس شرط کے تحت قبیلہ بنو قزاع نے مسلمانوں کو اپنا حلیف بنایا، اور قبیلہ بنو بکر نے جو ہے قریش کو اپنا بنایا تھا۔ تو لیکن ان کی آپس میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بنو قزاع والوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ بنو قزاع والوں نے جو ہے کعبے میں جا کر پناہ بھی لی، لیکن بنو بکر والوں نے کعبے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ان کی بہت سے لوگوں کو جان سے مار ڈالا۔ کعبے کی حرمت پامال کرنے کو کہیں گے کہ اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا، اور وہاں اتنی پاک جگہ پہ جا کر بھی انہی نے اتنا یعنی کہ غلط کام کیا کہ لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ تو آگے ہے کہ ان کا یہ حملہ جو تھا صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی، جو کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ بنو قزاع والوں نے معاہدے کے مطابق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے جو ہے 3 شرائطیں رکھ دیں۔ پہلی شرائط کیا تھی کہ بنو قزاع کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، یعنی کہ جو جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے۔ خون کا بدلہ دیا ہے، جان کے بدلے جان بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو دوسری شرط یہ تھی قریشی بنو بکر والوں کی حمایت سے دستبردار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور نہ وہ ان کو علیحدہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا ہم نوا بنائیں، ہم خیال بنائیں، مددگار بنائیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ تو قریش مکہ جو ہے بنو بکر والوں کی حمایت سے یعنی کہ اس کی بات نہ مانے اور ان سے بالکل الگ ہو جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں۔ تیسری شرط کیا تھی کہ صلح حدیبیہ کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تینوں شرائطیں جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیں۔ تو قریش مکہ نے غرور میں آ کر جو ہے تیسری شرط کو قبول کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا۔ تو قریش کی اس غداری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا کہ کوئی نہیں لڑائی کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ انہیں مجبور کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ مکے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وادی مطہران میں نزول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ جو پورا ان کا لشکر تھا نا، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کے جو ہیں سپہ سالار مقرر کر دیے۔ تو جو یعنی کہ سپہ سالار کسے کہیں گے؟ دیکھ بھال کرنے والا، کہ 4 جو ہے وہ لشکروں میں تقسیم کر دیا، 4 ان کی طریقے سے ان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، گروپ بنا دیے یہ سمجھ لیں، اور ان کے لیے ایک ان کا سربراہ کر دیا جو ان کو سارے کام کی ہدایت عطا کرے گا، اسے سپہ سالار کہتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو تھا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اوپر والے حصے کی طرف داخل ہونے کا حکم فرمایا، یعنی کہ سب سے پہلے کس کو کہا گیا کہ حضرت زبیر بن عوام نے جو ہے وہ اوپری حصے مکے کے جو اوپر والے حصے تھے ان کی طرف کہا کہ آپ وہاں سے داخل ہوں گے۔ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید کی سرگردگی میں، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے رشیبی حصے کی طرف داخل کرنے کا حکم دیا، نیچے والے حصوں میں۔ تیسرا حصہ جو تھا ابو عبید بن جراح کی سرگردگی میں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی حصے کی طرف داخل فرمایا۔ اس طرح 4 حصوں کی طرف سے پورے گروپ جو بنا دیا گیا، 4 حصوں سے مکے کے اندر داخل ہوئے۔ چوتھا حصہ جو تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مغربی حصے کی طرف داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوا کہ پورا مکہ کی چاروں طرف سے ان کو لگا کہ قریش والوں کو کہ پوری طرف سے ہم لوگ کو گھیر لیا گیا ہے۔ تو آگے والے پیراگراف میں کیا ہے، قریش کی جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں تحقیق کے لیے ابو سفیان، بن جذام اور بدیل بن قاتل، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھیجا۔ یہ لوگ دریافت کرتے ہوئے وادی مطہران پر پہنچے تو مکہ معظمہ سے 14 میل کے فاصلے سے
حضرت عباس نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کی جان بچانے کے لیے انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسی جنگی حکمت عملی بتائی جس سے جانوں کا ضیاع نہیں ہو، یعنی کہ جانیں نہیں گئیں۔ لشکر نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ روشن کر دی جائے تاکہ لشکر جو ہے بہت زیادہ دکھائی دے اور قریش جو ہیں مقابلے سے خوفزدہ ہو جائیں۔ یہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ کس طرح جنگ کو لڑا جائے۔ جنگ ہمیشہ چالوں سے لڑی جاتی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکے کے چاروں طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا، جس نے قریش اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابھی سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو بھی کعبے میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمان کا لشکر جرار بغیر خون بہائے فتح یاب ہو کر مکے میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنی کمان سے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو گراتے ہوئے قرآن مجید کے یہ الفاظ دہرائے: حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ حق جو ہوتا ہے وہ جو سچ ہوتا ہے جو اسے کہتے ہیں، اور باطل جھوٹ کو۔ تو باطل کسے کہہ رہے ہیں؟ ادھر مراد بتوں کی ہے، یعنی کہ بت وغیرہ سب کو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، اور یقیناً باطل کو تو ہمیشہ ختم ہونی ہوتا ہے، اور جیت جو ہے ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اب فتح مکہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ فتح مکہ کا نتیجہ نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریش مکہ کے سامنے کھڑے تھے۔ قریش مکہ سامنے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: قریش کے لوگوں کو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں؟ وہ بولے: آپ نیک انسان ہیں اور نیک انسان کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں اچھی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آج تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کشادلی اور کریمانہ سلوک دیکھ کر قریش مکہ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ ان کا اتنا اچھا سلوک دیکھ کے وہ جاتے تو سزا بھی دے دیتے ہیں، ان کو قید بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور بہت کشادلی سے ان کو معاف کیا اور کہا کہ تم آزاد ہو، جا سکتے ہو۔ لیکن کیا وہ قریش والے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بغیر خون بہائے نہ صرف فتح مکہ ہو گیا بلکہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے دل بھی فتح ہو گئے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بے مثل فتح ہے۔ ہمیں اس سبق سے اب سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق سے یہ پیغام ملا کہ دشمن یا مخالف سے انتقام لینا بہتر نہیں ہے، بلکہ دشمن کو معاف کر دینا بہتر اور پسندیدہ بات ہے، اور عہد شکنی سے بچا جائے کیونکہ عہد شکنی کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں کبھی کوئی ہمارے سامنے ایسا آ جائے جس سے غلطی سے انداز ہو جائے اور ہم اس سے ناراض ہو جائیں، تو ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ اب آپ کو سبق کو اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر سوالات کے جواب جو ہیں کتاب سے ہی نکال کے دے دینے ہیں، ان کی ورڈنگ اپنے لفظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور لو شیٹ پہ سارا کام کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟